وہ بولا، مجھے کچھ پتہ نہیں باؤ جی، میں اس مکان کے پچھواڑے جھگی میں رہتا ہوں، مویشیوں کی دوا دارو کرتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کنویں سے طہارت کر کے واپس آ رہا تھا کہ یہ تانگا میرے پاس سے گزرا۔ ساتھ میں سفید گھوڑی بھی تھی۔ میں اس تانگے اور تانگے والوں کو اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ آلہ دوالا ان کی بدماشی سے تنگ ہے۔ میں گھبرا گیا تھا، ٹھیک طرح سے دیکھ نہیں سکا کہ وہ کتنے ہیں۔ اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ میں ان سامنے والی جھاڑیوں کے پیچھے تھا۔ میں نے دیکھا تانگا مکان کے سامنے رکا، بندے چھلانگیں مار کر اترے اور ان میں سے 2 دیوار ٹپ کے اندر گھس گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد عطا محمد کی بیوی اور بچے چیخنے چلانے لگے۔ پھر دروازہ کھلا اور عطا محمد کا چھوٹا لڑکا شوکت چیختا ہوا باہر نکلا۔ ایک لمبے آدمی نے دوڑ کر اسے پکڑا اور گھسیٹ کر اندر لے گیا۔ اس کے ساتھ ہی مکان کے صحن کی بتی بجھ گئی۔ میں دوڑتا ہوا سڑک پر پہنچا اور آپ کو ہاتھ دے کر روکا۔ وہ دیکھیں جی، وہ دیکھیں، اسٹور والے نے انگلی اٹھا کر دہشت زدہ سی سرگوشی کی۔ میں نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ حویلی نما مکان کے چھت پر سایہ سا نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق یا لاٹھی تھی۔ وہ بڑی بے خوفی سے کھڑا تھا۔ پھر وہ نیچے صحن میں کھڑے کسی شخص سے باتیں کرنے لگا۔ الفاظ سمجھ میں نہیں آئے، لیکن آواز سے بدماشی صاف چھلک رہی تھی۔ بھاری بھرکم کھردری آواز جو بولنے والے کی اکڑفوں اور دیدہ دلیری کی گواہ تھی۔ میں نے طفیل سے پوچھا، ابھی تم نے عطا محمد کا نام لیا ہے، کیا یہ اسی کا مکان ہے؟ طفیل نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، یہ کنواں اور آلے دوالے کے 4-5 کھیت اسی کے ہیں۔ ابھی پچھلے مہینے اس نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کی ہے۔ میرے خیال میں تو اب اس کے گھر پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ پتہ نہیں یہ منوس لوگ یہاں کیا لوٹنے آئے ہیں۔ میں نے کہا، کوئی مال ڈنگر ہوگا، گھر کا سامان ہوگا۔ طفیل بولا، کچھ بھی نہیں جی، سب کچھ بیچ کر اس نے شادی پر لگا دیا۔ اب تو بھوک اور قرض کے سوا اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا، تو پھر کوئی جوان لڑکی ہوگی؟ وہ فوراً نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں باؤ جی، عطا محمد ہے، اس کی ادھیڑ عمر بیوی ہے یا 2 لڑکے ہیں، اسکول کی عمر کے۔ اس میں ایک تو شوکت ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اندر سے نکلا تھا۔ مجھے پکا یقین ہے اس کے سر پر کوئی شے ماری گئی ہے۔ چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا اس کا۔ اچانک میری سماعت سے ایک غیر معلوم سرسراہٹ ٹکرائی۔ دائیں طرف 10 گز کے فاصلے پر گنے کے کھیت میں کوئی موجود تھا، کوئی انسان یا جانور۔ میں نے گھوم کر دیکھا، یکایک کوئی بھاگ اٹھا۔ میں نتائج سے بے پرواہ ہو کر اس کے پیچھے لپکا۔ 10 گز کا فاصلہ میں نے پلک جھپکتے میں طے کیا۔ اسی وقت مجھے بھاگنے والا کھیت سے نکلتا دکھائی دیا۔ وہ دھوتی کرتے میں تھا اور بھاگ کر ایک دوسرے کھیت میں گھس جانا چاہتا تھا۔ میں گولی نہیں چلانا چاہتا تھا، لہٰذا بھاگتے بھاگتے میں نے ریوالور جیکٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ جو ہی میرا اور اس شخص کا درمیانی فاصلہ کم ہوا، میں نے جست بھری اور اس کے اوپر گرا۔ میرا ہاتھ اس کے کالر پر پڑا۔ چرر کی آواز سے کرتا پھٹ گیا اور وہ اوندے منہ میرے سامنے گرا۔ گرنے سے اس کے منہ پر چوٹ آئی تھی۔ اس چوٹ نے جیسے اس کے دماغ میں انگارے بھر دیے۔ وہ غرا کر پلٹا اور زوردار ٹانگ میرے سینے پر رسید کی۔ میرے زمین سے اٹھتے اٹھتے وہ بھی پاؤں پر کھڑا ہو چکا تھا۔ پھر میں نے کمانی دار چاقو کھلنے کی مخصوص آواز سنی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے عقب میں چند گز کے فاصلے پر سریلی سی چیخ سنائی دی۔ یقیناً یہ انجم تھی۔ وہ اور طفیل وغیرہ گاڑی سے نکل کر ہمارے پیچھے لپکے تھے اور اب تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ میرا مد مقابل درمیانے قد کا ایک کٹا ہوا شخص تھا۔ اس کے کھڑے ہونے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ چاقو کا استعمال اچھی طرح جانتا ہے۔ اس نے چاقو والا ہاتھ 2-3 مرتبہ تیزی سے لہرایا۔ ہر بار چاقو کا پھل سنسناتا ہوا میرے چہرے کے پاس سے گزرا۔ در حقیقت مد مقابل مجھے میدان سے بھگانا چاہتا تھا۔ اس کے ہر وار پر میں 1-8 فٹ پیچھے کھسک گیا، لیکن نہ تو بھاگا اور نہ ہی کسی طرح کی پریشانی کا اظہار کیا۔ بھنا کر اس نے مجھ پر سیدھا وار کیا۔ مد مقابل کا ہاتھ حرکت میں آتے ہی میں جان چکا تھا کہ یہ وار میری دائیں ران پر ہے۔ میں نے بائیں جانب حرکت کر کے یہ وار بچایا اور ایک بھرپور ٹھوکر چاقو زن کی پسلیوں پر رسید کی۔ وہ ٹکراتا ہوا انجم اور طفیل کے پاس گرا۔ انجم چلا کر گاڑی کی طرف دوڑی۔ طفیل بھی گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ پسلیوں پر پڑنے والی ٹھوکر نے مد مقابل کو غصے میں اندھا کر دیا۔ وہ اٹھتے ہی بلا سوچے سمجھے تیر کی طرح میری طرف آیا، جیسے ایک ہی وار میں میرا خاتمہ بالخیر کر ڈالے گا۔
میرا تجربہ ہے کہ تیز دھار آلے کے ساتھ یوں چارج کرنے والے شخص کے آگے بھاگا نہ جائے یا پیچھے نہ ہٹا جائے تو معمولی کوشش سے اسے فیصلہ کن ضرب لگائی جا سکتی ہے۔ میں پوری چوکسی سے اپنی جگہ کھڑا رہا، نگاہیں حریف کے چاقو پر تھیں۔ جو ہی اس نے اپنی دانست میں مجھے قتل کیا، میں نیچے بیٹھ گیا۔ چاقو والا ہاتھ لہراتا ہوا میرے سر کے اوپر سے گزرا۔ میرے دونوں ہاتھ مد مقابل کے کولوں پر جم چکے تھے اور وہ زور میں میرے اوپر چڑھتا چلا آ رہا تھا۔ یکایک میں نے اسے پھول کی طرح سر سے اونچا اٹھا لیا۔ یہ سارا ساتوں کا کھیل تھا اور اس کھیل میں میری طاقت سے زیادہ توازن اور ٹائمنگ کا عمل دخل تھا۔ اس توازن اور ٹائمنگ کو میں ایک 12 سال کا بچہ بھی سمجھ لیتا تو پھر حملہ آور کو سر سے اوپر اٹھا سکتا تھا۔ میں نے 2 قدم بھاگ کر اس شخص کو پگڈنڈی پر پٹخ دیا۔ کھیت میں اس لیے نہیں پٹخا کہ وہاں ہل چلا ہوا تھا اور اسے چوٹ نہ لگنے کا احتمال تھا۔ وہ سر کے بل ایک بیری کی جڑ میں گرا اور لوٹ پوٹ ہو کر رہ گیا۔ میں نے اسے چھاپنے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں کی۔ اس کا دایاں ہاتھ خالی تھا، یعنی سر کے بل گرنے کے بعد وہ اپنے ہتھیار پر گرفت قائم نہیں رکھ سکا تھا۔ میں نے اس کا بازو مروڑا تو وہ تڑپ کر اوندا ہو گیا۔ میں نے ریوالور نکال کر اس کی کنپٹی پر رکھ دیا۔ ہاں رانی خان کے سالے، بنا دوں کھوپڑی میں روشن دان؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ کراہ کر رہ گیا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ اس کی تن پن ختم ہو چکی ہے۔ غالباً گرنے سے ٹھیک ٹھاک چوٹ لگی تھی۔ طفیل اور اسٹور والا لڑکا اب میرے قریب پہنچ چکے تھے۔ طفیل کے ہاتھ میں گاڑی کا آہنی جیک راڈ تھا اور لڑکا بھی کسی ڈنڈا نما شے سے مسلح نظر آ رہا تھا۔ میں نے طفیل کو اشارہ کیا۔ اس نے آہنی راڈ لڑکے کو تھما کر حملہ آور کی ٹانگیں پکڑ لیں۔ ہم اسے ڈنڈا ڈولی کر کے گاڑی میں لے آئے۔ گاڑی کی اندرونی بتی روشن کی تو انجم کی چیخ نکل گئی۔ میں بھی ایک لمحے کے لیے بوکھلا کر رہ گیا۔ خوفناک پھل کا چاقو ابھی تک حملہ آور کے ہاتھ میں تھا، لیکن اب یہ بائیں ہاتھ میں نظر آ رہا تھا۔ معلوم نہیں کس وقت اس نے چاقو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں منتقل کر لیا تھا۔ مقام شک تھا کہ اسے چاقو استعمال کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی، ورنہ جب ہم اسے ڈنڈا ڈولی کر کے لا رہے تھے تو وہ بڑی تسلی سے میرا پیٹ چاک کر سکتا تھا۔ میں نے جھپٹ کر چاقو اس کے ہاتھ سے نکال لیا۔ سر کے بل گرنے سے اس کی پیشانی پر شدید چوٹ آئی تھی۔ دائیں ابرو کے اوپر نیلا گنبد بن گیا تھا اور خون رس رس کر کان کی انار گلی میں گھس رہا تھا۔ اس کے حواس اب قدرے بحال ہو رہے تھے۔ نیم باز آنکھوں سے مجھے گھور کر وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ کسی حد تک خوفزدہ بھی تھا۔ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو پائی تھی کہ وہ چاقو گھونپنے کی کوشش میں اچانک پگڈنڈی پر کیسے جا گرا۔ وہ 24-25 برس کا ایک گونڈا صورت شخص تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنی پیشانی کا نیلا گنبد ٹٹولا اور زہریلے لہجے میں بولا، تم اچھا نہیں کر رہے ہو، استاد تمہاری ٹانگیں چیر کر رکھ دے گا۔ کون ہے وہ ترم خان؟ میں نے پوچھا۔ نام سنو گے تو جان نکل جائے گی، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں نے مسکرا کر کہا، مجھے بڑی رکاوٹ ہے جان نکلنے میں، تم نام لو شاید میرا بھلا ہو جائے۔ استاد کاربین کہتے ہیں اسے، وہ سامنے مکان میں موجود ہے، میرے حریف نے دھماکہ کیا۔ میں چند لمحوں کے لیے سناٹے میں آ گیا۔ استاد کاربین سے اتنی جلدی پھر ملاقات ہو جائے گی، یہ امید نہیں تھی۔ یہ ہمارے سامنے پڑا ہوا گنڈا غالباً ان افراد میں شامل نہیں تھا جو 5 روز پہلے شاہ احمد کے گھر مجھ سے اپنی درگت بنوا چکے تھے۔ میں نے طفیل وغیرہ کی طرف دیکھا۔ استاد کاربین کا نام سن کر ان کے چہرے دھواں ہو رہے تھے۔ طفیل نے سہمی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ وہ بزبان خاموشی کہہ رہا تھا، باؤجی یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، کسی اور کی بات پر نہیں تو میری بات پر اعتبار کرو، یہ ناکوں چنے چبوا دیں گے آپ کو۔ میں نے بڑی مایوسی کے انداز میں کہا، تو تم استاد کاربین کے بندے ہو؟ اس کی گردن تھوڑی سی تن گئی۔ ایک دم ہی وہ ہوشیار اور چوکس نظر آنے لگا، جیسے وہ ہمارے قبضے میں نہ ہو بلکہ ہم سب اس کے قبضے میں ہوں۔ میری بات کا جواب دینے کی بجائے اس نے منتظر نظروں سے مکان کی طرف دیکھا۔ غالباً اسے یہ یقین تھا کہ ابھی استاد وغیرہ اس کی مدد کو پہنچ جائیں گے۔ اب میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ یہ شخص مکان کے اندر سے ہی آیا ہے۔ ہوائی فائرنگ کے بعد یہ شخص مکان کے پچھواڑے سے نکلا تھا اور صورتحال جاننے کے لیے کھیتوں چلتا یہاں پہنچ گیا تھا۔ اس کے تہبند کی ڈب میں ایک ویڈیو کیسٹ تھا۔ میں نے ڈب کھول کر کیسٹ نکال لیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔
یہ سب کچھ تمہیں استاد ہی بتائے گا، وہ بے پرواہی سے بولا۔ میں نے اندازہ لگایا وہ موقع دیکھ کر ساتھیوں کو آواز دینے کی کوشش میں ہے۔ استاد محترم کو یہاں بلانا چاہتے ہو تو بلاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے کہا۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لیا اور اس کا گریبان کھینچتے ہوئے بولا، چلو اٹھو، بلا لو استاد کو، اسے کہو کہ تمہاری ماں کا قسم چودھری احسان آیا ہے، لیکن یہ بھی بتا دینا کہ وہ خالی ہاتھ نہیں ہے۔ اگر اس نے چلت پھرت دکھانے کی کوشش کی تو دوسرا ٹخنا بھی توڑ دوں گا۔ جاؤ بلا لاؤ ان سب بہن کے چھنکنوں کو۔ اس شخص کے چہرے پر خوف امڈ آیا۔ میں نے اسے گاڑی سے نکال کر دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا دور جا گرا، پھر مکان کی طرف اس طرح بڑھا کہ ایک آنکھ میری طرف تھی اور دوسری مکان کی طرف۔ اس کی سست روی دیکھ کر میں نے ایک ہوائی فائر کیا۔ اس فائر کے سبب اس شخص نے آخری 10 گز کا فاصلہ بھاگ کر طے کیا، دروازہ کھلوا کر اندر گھس گیا۔ میں بڑے اطمینان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا رہا۔ ریوالور میری گود میں تھا۔ طفیل، انجم اور اسٹور والا لڑکا تذبذب سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ تو وہ جان ہی گئے تھے کہ میں ان بدماشوں کو جانتا ہوں، لیکن کیا وہ بھی مجھے پہچانیں گے اور میرے سامنے سر اطاعت خم کریں گے؟ اس کا انہیں یقین نہیں تھا۔ میری گردن کا زخم ابھی اندر سے کچا تھا۔ دھینگا مشتی ہوتی تھی تو گلا سامنے کی طرف سے دکھنے لگتا تھا۔ میں دھیرے دھیرے گلے پر ہاتھ پھیرتا رہا اور چوکس نظروں سے مکان کی طرف دیکھتا رہا۔ ہمیں تقریباً 3 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ پھر مکان کا بیرونی دروازہ کھلا اور لالٹین کی روشنی چمکی۔ اس روشنی میں میری نگاہ سب سے پہلے استاد کاربین پر پڑی۔ وہ بیساکھیوں پر کھڑا تھا۔ اس کے عقب میں 2 موٹے تازے گرکے تھے۔ ان میں سے ایک وہی درازقد نوجوان تھا جس کی ناک پر میں نے اپنے سر سے بوسہ دیا تھا اور جو بعد ازاں بے ہوش کاربین کو اٹھا کر شہامت کے مکان سے نکلا تھا۔ اس کے پاس اب بھی رائفل تھی، لیکن یہ رائفل ہاتھ کی بجائے کندھے پر لٹک رہی تھی۔ استاد کاربین سمیت یہ تینوں افراد درمیانی رفتار سے چلتے گاڑی کی طرف آئے۔ انجم کا ہاتھ بے اختیار میرے کندھے پر آ گیا۔ میں اس کے خوفزدہ لمس کو نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی سے نکلا اور استاد کاربین کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ استاد کاربین گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے عقب میں دونوں مستنڈے پوری طرح چوکس تھے۔ کچھ معلوم نہیں تھا اگلے لمحے کیا ہو جائے گا۔ بالکل ویسٹرن سٹائل فلموں کا سین تھا جس میں لوگ اچانک اسلحہ ہاتھ میں لے کر ٹھا ٹھا شروع کر دیتے ہیں۔ چند لمحے اس گمبھیر خاموشی میں کٹے، پھر استاد کاربین بیساکھیوں کو حرکت دے کر ایک قدم آگے آیا۔ بھاؤ، تم یہاں کیسے؟ وہ اپنی بیٹھی ہوئی آواز میں بولا۔ میں نے جواب دیا، تم سے کہا تھا نا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جب بھی تمہاری محبت میری محبت کو آواز دے گی میں سر کے بل چلا آؤں گا۔ استاد کاربین نے برا سا منہ بنایا۔ باؤ، میں سیدھا سادہ بندہ ہوں، مجھ سے سیدھی سادی بات کرو، میں تم سے متھا لگانا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے متھا لگانا نہیں چاہتے، تم تو متھا لگانا چاہتے ہو کمزور نہتے لوگوں سے جو تمہاری منتیں سماجتیں کریں، تمہارے ٹھوٹے کھائیں اور تمہارا ظلم بھی برداشت کریں۔ مجھ جیسے گونگ سے متھا لگا کر تمہارے ٹوٹے ہوئے گوڈوں گٹوں کے سوا کیا ملے گا؟ کاربین خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ میں صاف طور پر دیکھ رہا تھا 5 روز پہلے کی وہ موسلا دھار رات اس کی چشم تصور میں گھوم رہی تھی۔ وہ ذرا لجاجت سے بولا، باؤ یار، تم تو ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے ہو، ہم نے کون سا گناہ کر دیا ہے؟ ہاں، گناہ تو انہی لوگوں کا ہے، میں نے جواب دیا۔ کتنے پاپی ہیں یہ لوگ، گھروں کے دروازے اندر سے بند رکھتے ہیں، تمہیں دیواریں پھیلانگنی پڑتی ہیں، پھر جس کا گلا دباتے ہو وہی آنکھیں نکالتا ہے، جس کی عزت تار تار کرتے ہو وہی چیخ پکار کرتا ہے۔ بھلا یہ کوئی بات ہے؟ ظلم سہنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا ان شہدوں کو؟ میرے طنزیہ لہجے نے کاربین پر گھڑوں پانی ڈال دیا۔ اس کے اندر 5 روز پہلے والی تنپن کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ دبے دبے لہجے میں بولا، باؤ یار، اگر یہ تمہارے کوئی عزیز شزیز ہیں تو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ مولا قسم، ہم تو سجنوں کے سجن ہیں، کبھی آزما کے تو دیکھو۔ میں نے کہا، آزما کے تو دیکھ لیا۔ تمہیں کہا نہیں تھا بندے کے پتر بن جاؤ، چھوڑ دو یہ علاقہ؟ وہ جس بس ہو کے بولا، باؤ یار، ہم نے تو کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، پوچھ لے گھر والوں سے کیا زیادتی کی ہے ہم نے ان سے۔ وہ چھوٹا منڈا بھی خود ہی بھاگتے ہوئے گر گیا ہے، اور کسی کو ہاتھ بھی لگایا ہو
اب نے تو کوڑے ہو جائیں۔ تو پھر کیا کر رہے تھے اندر؟ پیو کا ختم دلا رہے تھے؟ وہ میرے لہجے کو نظر انداز کر کے بولا، بس ایک رات کا بسیرا کرنا تھا یار، صبح بانگ کے ٹائم نکل جانا تھا یہاں سے۔ رات کا بسیرا؟ یہ تمہارے بہنوئی کا گھر تھا؟ میں نے پھر چرکا لگایا۔ وہ پیچ و تاب کھا کر بولا، یار باؤ کیوں ناراض ہوتے ہو اپنے سجنوں سے؟ تمہیں برا لگا ہے تو دفع ہو جاتے ہیں یہاں سے۔ پھر دراز قد نوجوان سے مخاطب ہو کر بولا، جھالے جا بلا لا کبیرے اور رحمت کو۔ ٹھہرو، میں نے جھالے کو ڈانٹ پلائی، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ پہلے اندر جا کر تمہارا رین بسیرا تو دیکھ لیں۔ کاربین کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ انجم حیرانی سے مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن زیادہ حیرت طفیل اور اسٹور والے کے چہرے پر تھی۔ وہ کاربین کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس شیر کے منہ سے میاؤں میاؤں کی آواز نکل رہی ہے۔ ان کا غالباً خیال یہ تھا کہ کاربین یہاں پہنچتے ہی ہم سب کو گاڑی میں بند کر دے گا اور پیٹرول وغیرہ چھڑک کر آگ لگا دے گا، لیکن وہ تو برف کی ٹھنڈی ٹھار ڈلی بنا میرے لہجے کی حرارت سے پگھلتا جا رہا تھا۔ ریوالور میں نے جیکٹ کی جیب میں ڈال دیا اور اس طرح کہ اس پر میری گرفت دستور قائم رہی۔ چلو آؤ ذرا اندر، دیکھتے ہیں تمہاری شرافت کے نمونہ جات۔ میں نے کاربین کو ساتھ لیا اور مکان کی طرف بڑھنے لگا۔ رائفل بردار میرے دائیں پہلو پر تھا۔ اس کی ہر جنبش میری نگاہ میں تھی، لیکن محسوس ہوتا تھا کہ وہ مزاحمت کا ارادہ نہیں رکھتے۔ شاید کاربین وغیرہ کو یقین تھا کہ یہ معاملہ زیادہ بگڑنے نہیں پائے گا، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی تھی۔ بہرحال وہ شرافت سے میرے ساتھ چل رہے تھے۔ میری ہدایت پر طفیل اور اسٹور والا لڑکا انجم کے پاس ہی رک گئے تھے۔ بیرونی دروازے سے گزر کر ہم مکان میں داخل ہوئے۔ سامنے کے چھوٹے صحن میں بلب روشن تھا۔ یہ ایک حویلی نما 2 منزلہ مکان تھا، شاید علی گڑھ کالج سے بھی پہلے کا تعمیر شدہ۔ لکڑی کے منقش دروازے، جگہ جگہ تاکدان، نانک چندی اینٹیں اکثر جگہوں پر پلستر کے نیچے سے جھانک رہی تھی۔ پہلو کی دیوار پر بے شمار اپلے لگے ہوئے تھے۔ ان اپلوں کے قریب ہی ایک وچھیری اور مریل سی بھینس بندھی ہوئی تھی۔ بھینس کی کھرلی کے پاس مرغیوں کے بے شمار پر پڑے تھے اور تازہ خون دکھائی دیتا تھا۔ لگتا تھا تھوڑی دیر پہلے 8-10 مرغیاں کاٹی گئی ہیں۔ مکان کے پہلو سے ایک تنگ راہداری گزرتی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ پچھواڑے میں کافی احاطہ کھلا ہے اور وہاں کئی اقسام کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ برآمدے سے گزر کر ہم ایک کمرے کے سامنے پہنچے۔ اس کمرے کے دروازے پر بڑا سا زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا۔ ابھی طفیل نے بتایا تھا کہ عطا محمد کے گھر پر پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ پھر اس تالے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ یہاں 2 لاٹھیال کھڑے تھے۔ 5 روز پہلے یہ دونوں میرے ہاتھوں پٹ چکے تھے اور اس پٹائی کے آثار جدیدہ ان کے چہروں پر پائے جاتے تھے۔ کاربین نے انہی کے نام رحمت اور کبیرے لیے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ رحمت، کبیرے اور کاربین سمیت یہاں موجود 5 بن بلائے مہمان نشے میں ہیں۔ اس امر کی تصدیق جلد ہی ہو گئی۔ میں نے مکفل کمرے کے سامنے ایک کشادہ کمرے میں جھانکا تو وہاں اور ہی رنگ نظر آیا۔ ایک اجلی سی دری بچھی تھی، اس پر تاش کے پتے بکھرے ہوئے تھے۔ قریب ہی شراب خانہ خراب کی بوتل کی اور گلاس رکھے تھے، لیکن یہ بوتلیں ابھی کھولی نہیں گئی تھیں اور تاش کی بازی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ ابھی تیاری کے مراحل میں تھا۔ کمرے کے مشرقی کونے میں لکڑی کی تپائی پر ٹیلی ویژن رکھا تھا اور اس پر ایک پوسیدہ سا VCR پڑا ہوا تھا۔ VCR کے پاس 2-3 کیسٹ رکھی تھی۔ کافی لمبے چوڑے انتظامات تھے رات گزارنے کے۔ کمرے میں جو سب سے چونکا دینے والی شے نظر آئی وہ ٹی وی کی اسکرین تھی۔ اس پر ایک نہایت بیہودہ انگلش فلم چل رہی تھی۔ یوں لگا 18 انچ کی اسکرین پر دنیا جہان کی شیطانیت سمیٹ دی گئی ہے۔ افراتفری میں رحمت اور کبیرے کو ٹی وی آف کرنے کا خیال ہی نہیں رہا تھا۔ اب مجھے اسکرین کو گھورتے دیکھا تو کبیرے نے لپک کر سوئچ آف کر دیا۔